الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، عن عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ درود شریف پڑھو بھائی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی پچھلی تمام مجالس میں ہمارا عنوان، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان خیر اور نیکی کے کام کر لیتا ہے، خیر اور نیکی کے کام وجود میں آ جاتے ہیں، اور زبان کی حفاظت اور نگرانی اور دیکھ بھال نہ کرنے سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ اسی عنوان کو آگے چلانا ہے، لیکن آج ہم اس عنوان کو اپنی جگہ چھوڑ کر اسٹاپ کر کے ایک نیا عنوان آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کی 3 بدھ کو مولانا ابراہیم صاحب، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے رفیق پاسلیا صاحب، آپ کے سامنے درس حدیث 3 بدھ تک دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے جماعت میں 3 سفر میں جانا ہے۔ چوتھے بدھ میں ہماری اور آپ کی اللہ نے چاہا زندگی رہی اس عافیت سلامتی کے ساتھ، اللہ ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ اللہ اپنے پاس ہم کو بلا لے، آمین۔ تو چونکہ 2-3 بدھ تک یہ عنوان چلتا ہے، تو درمیان میں ہم بھول جائیں گے کہ پچھلی کیا بات ہو رہی تھی، چونکہ آج کی بات بھی کل یاد نہیں رہتی۔ شام میں بندہ سوچتا ہے کہ دوپہر میں کیا کھانا کھایا تھا۔ یہ ہمارے دماغ کا اور حال بن گیا ہے، یادداشت کا، یاد شکتی کا۔ بہرحال اس وقت دنیا کا ہر انسان، چھوٹا بڑا، امیر غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، شہری دیہاتی، سب ایک دوڑ لگائے ہوئے ہیں کہ دنیا مل جائے، دنیا جمع کر لوں۔ نفس دنیا اور نفس مال بذات خود اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے، جیسے زبان اچھی چیز ہے، لیکن اچھی جگہ استعمال ہو تو اچھائی ہوگی، بری جگہ استعمال ہو تو بری ہو جائے گی۔ نفس مال جو ہے وہ شے اور بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اچھا اور برا ہونے پر۔ ہر ایک کی دوڑ، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کا تھکنا اس دنیا کے پیچھے ہے۔ میں بھی اسی کا سوار ہوں اور آپ بھی اسی کے سوار ہیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اس موضوع کو اس سے پہلے آپ نے مجھ سے سنا بھی ہوگا، کچھ مزید باتیں اللہ پاک نے مطالعے کے ذریعے سے دل میں ڈالی تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اتنی بات طے شدہ ہے، پتھر کی لکیر ہے کہ اگر آپ کو یا مجھے یا کسی ایمان والے کو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کسی بھی ایمان والے کو دنیا آخرت سے، مرنے کے بعد کی زندگی سے غفلت میں ڈال دیتی ہے، تو سمجھ لو یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے مصیبت بن رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف فرمائی
دیکھو نماز میری اور آپ کی چھوٹ جائے دنیا کی وجہ سے تو یہ دنیا بربادی کا سامان ہے. میری اور آپ کی قرآن کی تلاوت اس دنیا کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے تو یہ دنیا ہلاکت اور بربادی کا سامان ہے. اس دنیا کی وجہ سے انسانیت کا حق اگر مارا جاتا ہے, انسانیت کو ہم مصیبت میں ڈال رہے ہیں تو یہ دنیا ہلاکت اور بربادی کا میرے اور آپ کے لیے سامان ہے. آپ اپنا حساب جوڑ لینا, میں اپنا حساب جوڑ لیتا ہوں. میں اپنے گریبان میں منہ دیکھ کر دیکھ لوں, آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں کہ میں کس لائن پر چل رہا ہوں. اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا, اور اگر ایسا ہے تو آپ بھی توبہ کریں, میں بھی توبہ کروں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. صحابہ کی زندگیاں اور صحابہ سے پہلے محمد الرسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اور نمونہ ہے, کامل نمونہ ہے. قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف اللہ نے فرمائی. کیا ارشاد فرمایا اللہ نے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت, ان کا خرید کرنا, فروخت کرنا, لینا بیچنا اللہ کے ذکر سے ان کو غفلت میں نہیں ڈالتا. اکثر نمازیں ہماری اور آپ کی بزنس کی مشغولی کی وجہ سے, بیزی ہونے کی وجہ سے چھوٹتی ہے. بہرحال میں نے ایک روایت پڑھی ہے, صحیحین کی روایت ہے, صحیح بخاری میں, صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے. دنیا کمانا تو ہے لیکن دنیا کو اور مال کو دل میں بسانا نہیں ہے. جس دل میں مال اور دنیا بس جاتی ہے اس دل میں اللہ کی یاد, اللہ کی محبت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی. یہ پتھر کی لکیر ہے یہ بات. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی میں فقر و فاقہ کو پسند کیا ہے, فقیری کو پسند کیا ہے, اور آپ اپنی دعا میں اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتے تھے, اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ. اے اللہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا, مسکینی کی حالت میں موت دینا, اور قیامت میں مسکینوں کی صفوں میں کھڑا کر دینا. عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے ہیں, عشرہ مبشرہ ہے وہ, 10 جنتی صحابہ میں ان کا نام ہے, اور وہ 10 جنتی صحابہ جن کو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تم جنت میں جاؤ گے. ان کو یوں کہہ رہے, عبد الرحمن تیرے مال کی وجہ سے کئی سال پیچھے تو جنت میں جائے گا, جائے گا ضرور لیکن کئی سال تجھے دیر لگے گی, اس مال کی وجہ سے تجھے حساب دینا ہے. حلال مال تھا, حلال جگہ لگا تھا, کمانے کا راستہ حلال, خرچ کرنے کا راستہ حلال, اس کے باوجود آپ فرماتے عبد الرحمن فقراء مساکین صحابہ پہلے جنت میں جائیں گے, تم بعد میں جاؤ گے. اگر یہ مال مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم سے روکتا ہو تو پھر بڑا کٹھن مسئلہ ہے میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے. تو دل میں نہیں اتارنا دنیا کو. ہاں دنیا دنیا تک رہے. آدمی کشتی میں چلتا ہے تو تب تک سلامت ہے جب تک کشتی پانی پر چلتی ہے. اگر پانی کشتی میں آ گیا تو آدمی کی ہلاک اور بربادی طے ہے. یہی حال دنیا کا ہے. اسی لیے اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین ہوتے تھے. شاعر نے کہا ہے نا, دولت دنیا سے منہ موڑا, دولت دنیا سے منہ موڑا, رنج اٹھایا حق نہ چھوڑا,
رنج اٹھایا حق نہ چھوڑا. مکہ والوں نے کہا تھا نا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو سارے مکہ کا مال، سارے عرب کا مال جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. تو کہ میرے بھتیجے کو کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہ حق چھوڑ دے، بس اتنا کرنا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے چچا چاند ہے نا، چاند مکہ والے لا نہیں لگ سکتے ہیں، امپوسیبل، ناممکن ہے. اور سورج بھی زمین پر اتار نہیں سکتے ہیں. اگر مکہ والے جمع ہو کر یہ کر لیں، چاند کو زمین پر اتار دیں، سورج کو زمین پر لائیں، اور آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں چاند آ جائے، ایک ہاتھ میں سورج آ جائے، تب بھی میں حق نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق پر زندگی دے اور حق پر اللہ مرنا نصیب فرمائے. حق نہیں چھوڑ سکتا میں. حق حق ہے، غالب ہوگا، چمکے گا دنیا میں. اور حق والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں، اللہ تعالیٰ عزت کی چوٹیوں پر اللہ بٹھائیں گے. دولت دنیا سے منہ موڑا، رنج اٹھایا حق نہ چھوڑا. اللہ اللہ وہ عزم مسمم. آپ کے ارادے تھے نا، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے جو تھے وہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور بلند تھے. پہاڑ ہٹ سکتا ہے اپنی جگہ سے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آقا کی بات میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے یہ. اللہ اللہ وہ عزم مسمم. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے آپ، اور یہ تھے آپ کی زندگی. یہی زندگی صحابہ کرام کی تھی، اور یہی زندگی اولیاء اعظام کی تھی. صحابہ کی جو زندگی تھی وہ اولیاء اعظام کی زندگی تھی. پڑھنا کبھی خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی پڑھنا، پتا چلے گا. کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے. اس ملک میں اللہ کا کلمہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس ملک میں بلند ہو، اس کے لیے میں آیا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب چھوڑ کے آیا ہوں. زمینیں تھی، جائیدادیں تھی، سب کچھ تھا میرے پاس، اس ملک میں اس لیے نہیں آیا ہوں. بہرحال اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی، صحابہ کو ایسا تیار کیا، ان کے دلوں کو، ان کے دماغوں کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو ایسا تیار کیا کہ دنیا کا خزانہ بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا، اس کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. مصر فتح ہوا، مصر اس کا بہت بڑا ایک شہر ہے اس وقت ابھی اسکندریہ. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے وہاں، امیر بن کر، سپہ سالار بن کر، قائد اور چیف جنرل بن کر گئے تھے. آپ اس وقت پورے مصر کا، اس شہر کا آپ نے قلعے تھے، بڑے بڑے قلعے، جیسے ہمارے جوناگڑھ شہر کے قلعے ہیں نا، حفاظت کے لیے اس شہر کے قلعے بنے ہوئے تھے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن کر گئے اس ملک کو فتح کرنے کے لیے، مصر کا یہ شہر اسکندریہ. اب صحابہ کی جماعت پہنچی. صحابہ کے دو ہی کام تھے، رات کو اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر رونا، اور دین میں اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار اور مقابلہ آرائی کرنا، بس تیسرا کوئی کام نہیں. رات میں پہنچے تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیں، سارے صحابہ آرام کریں گے. دو صحابہ جو ہیں وہ سارے قافلے کی نگرانی اور دیکھ بھال کریں گے، چوکیداری کریں گے، سب آرام سے سو جائیں. دو صحابی میں سے ایک صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ساتھی سے کہا کہ تو بھی آرام کر لے، میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر راز و نیاز کر لوں. بڑا پیارا وقت ہے رات کا، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا. اللہ تہجد کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے اولیاء کے اٹھنے کا ٹائم ہے یہ. کس کے اٹھنے کا؟ اللہ کے اولیاء کا. اللہ والوں نے، علماء نے لکھا ہے
کہ اس وقت اگر اللہ کا کوئی نافرمان بندہ اٹھنا بھی چاہتا ہے, بیدار ہونا چاہتا ہے, 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے, اللہ پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اے میرے بندے تو سو جا, تو میرے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے, یہ وقت تو میرے اولیاء سے میری بات کرنے کا ٹائم ہے, تو سو جا, تجھے اٹھنے کی توفیق نہیں دوں گا. ٹھنڈی کا زمانہ ہے, ٹھنڈی کی راتیں ہیں, 6:00 پر صبح صادق ہوتی ہے, 5:30 بجے اٹھ جاؤ, 6:45 بجے اٹھ جاؤ, 6:45 تو بہت ہو گئے, گھنٹی رکھو, اٹھے فوراً وضو کیا, 2 رکعت پڑھی اللہ کے سامنے, اللہ دنیا آخرت کی بھلائی دے دے, تیرے نیک بندے اٹھے ہیں, ان نیک بندوں کی دعا میں مجھے شامل کر لے, خلاص الحمدللہ آپ کا میرا سب کا کام بن جائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ نگرانی کر رہے تھے. دشمنوں نے قلعے کے اوپر سے دیکھا سارے سو رہے ہیں, ایک ہی جگہ ہوا ہے اور وہ بھی نماز میں ہے, وہ بھی نماز میں ہے. کہا کہ چلو موقع اچھا ہے, ابھی نمٹا دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کے نمٹانے کا اور ختم کرنے کا پلان آج کل کا نہیں ہے. مایوس مت ہونا, نا امید مت ہونا, ہمت مت ہارنا. یہ تو دور صحابہ اور دور نبوت سے یہ چلا آ رہا ہے. حق اور باطل کا مقابلہ ہر زمانے میں ہوا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا, اور اللہ حق کو غالب, اور اللہ تعالیٰ حق کو غالب کریں گے, باطل کو مغلوب کریں گے, حق کو اللہ فتح دیں گے, اور باطل نیست و نابود اور زیر ہو کر دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا. اس لیے مایوس مت ہونا, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, کچھ نہیں ہوا. ہم سے زیادہ آزمائے گئے ہیں, صحابہ آزمائے گئے ہیں. بہرحال ایک جماعت آئی اللہ کے دشمنوں کی نمٹانے کے لیے. عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھنک لگی, احساس ہوا. کبھی آدمی کا دھیان نماز میں بھی ہوتا ہے اور کبھی اس کی کوئی اور ذمہ داری ہوتی ہے, کبھی خیال بھی آتا ہے اس کا. دیکھو خیال آنا یہ بشری تقاضا ہے, انسان میں ہوتا ہے, آ جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نماز میں خیال آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں, خیال لانا نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے, ہاں کہ یہ کام باقی ہے, وہ کام باقی ہے, یہ کسٹمر آئے گا, وہ آئے گا, اس سے وہ ملنا ہے, یہ لانا نہیں ہے. آ جائے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو. اللہ ہم سب کو دھیان والی نماز نصیب فرمائے. عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھنک لگی, احساس ہوا کوئی آ رہا ہے حملے کے لیے. آپ نے اپنی نماز کو مختصر کیا, توڑا نہیں, جلدی سے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے نا, 1 مرتبہ پڑھا, قرات چھوٹی کر دی, 3 آیت پڑھ کر فوراً رکوع, فوراً سجدہ اور سلام پھیرا. جیسے ہی سلام پھیرا, وہ لشکر کے کچھ لوگ قریب آ گئے تھے, انہوں نے چھلانگ لگائی. گھوڑا تو تیار رہتا تھا ان کے سامنے, ان کے 2 پشت تھے, ان کے لیے 2 زمین تھی, ایک گھوڑے کا پشت اور ایک مسلح کی پشت, یہ 2 چیزیں تھی. رات میں مسلح کی پشت پر اور دن میں گھوڑے کی پشت پر, بس یہ سوار رہتے تھے ہمیشہ. بہرحال فوراً سوار ہوئے اور ان کے پیچھے مقابلے کے لیے تنہ تنا, وہ پوری جماعت ہے, یہ تنہ تنا. اتنے ماہر تھے یہ تلوار چلانے میں, تیر اندازی میں. انہوں نے پیچھا کیا, وہ دم دبا کر بھاگے. اب اتنا قریب ہو گئے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دشمن پکڑے جانے کے قریب تھے. دشمن نے دیکھا, اوہ اب کیا کرے, یہ تو جان گلے تک آ چکی ہے, مرنے کا مسئلہ ہے اب تو. ان کے پاس کچھ سونے چاندی کے سکے تھے, دینار درہم اشرفیاں تھی, انہوں نے پھینکی. اس لیے پھینکی کہ عبادہ بن سامت ان کو لینے کے لیے زمین پر اتریں گے تو ہماری جان بچ جائے گی. روایت میں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, عبادہ کیا دیکھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو دشمن کا پیچھا کرتے رہے. ہوا یہ کہ دشمن اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے اور وہ قلعے کے اندر چلے گئے. جیسے اندر گئے انہوں نے گیٹ بند کر دیا. عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. اب دیکھو, اب کمال کی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں, واپس آئے تو دشمن تو تھے نہیں, اور وہ جو سونے چاندی کے ڈھیر اور سکے چھوڑ کے بھاگے تھے وہ تو عبادہ کے تھے, کیونکہ مال غنیمت تھا. اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے, مال چھوڑ کر جائے, وہ مال غنیمت ہوتا ہے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, ایک نظر ڈال کر عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے چاندی کے سکوں کو دیکھا ہی نہیں, نظر ڈال کر نہیں دیکھا. وہ واپس چپکے آئے کہ لاؤ دیکھیں وہاں پڑے ہیں کہ نہیں, تو اسی طرح پڑے ہوئے تھے, واپس لے کر چلے گئے. یہ تعلیم تھی. یہی حال ہمارے بزرگوں, میں نے کہا نا اللہ والوں کی زندگیاں یہ تھی. قریب کے زمانے کے ایک اللہ والے کا حال سنا کر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. لمبی باتیں ہیں, میں تو سوچ رہا تھا 10 منٹ میں نمٹ جائے گی, تو یہ موضوع میں نے طے کیا. بہرحال قریب ملک کے اندر ایک بہت بڑا مدرسہ ہے کراچی میں, بن نوری ٹاؤن,
بہت بڑا مدرسہ. ان کے پرنسپل محتمیم ناظم حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں. ایک بہت بڑے مقرر گزرے ہیں جن کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. بڑے اچھے مقرر تھے، اپنے ملک میں بھی آئے، کئی تقریریں ان کی ہوئی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اس مدرسے میں پڑھتا تھا. شاہ عبد المجید ندیم نور اللہ مرکزہ کا بیان ہے کہ اس مدرسے میں میں طالب علم تھا، میں پڑھتا تھا. جلالین شریف یعنی عالم بننے سے پہلے کے 2 سال، یعنی بھی 2 سال مجھے عالم بننے میں باقی تھے. جلالین شریف کا میرا سبق ہو رہا تھا. میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ جلالین شریف قرآن کریم کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، وہ پڑھاتے، درس ہو رہا تھا، ہم سب درس میں مشغول تھے. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی پینٹ شرٹ اور ٹائی کے اندر، سوٹ بوٹ کے اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، وہ مسجد کے صحن میں آیا، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، کسی کی تلاش ہے، اس کو کسی کی تلاش ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اب سارے جو طلبہ تھے انہوں نے بھی دیکھا اور حضرت نے بھی یوں نظر ڈالی اور پھر اپنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے. کیا ہوا کیا نہیں کچھ پتا نہیں. جب سبق پورا ہوا تو وہ آدمی دوڑا بھاگا ہوا وہ حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں ایک چیک لے کر آیا ہوں، اس چیک کے اندر 50 لاکھ روپے میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں. کتنے لاکھ میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں، یہ چیک لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں. کیا جواب دیا حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے؟ جواب دیا کہ بھائی صاحب ہمارے مدرسے کا بجٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے، اس مدرسے میں ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پیسے کو کہیں اور جا کر لگا دو. کیا کہا؟ کہیں اور جا کر لگا دو. پھر ایک جملہ کہا، آئی بات دماغ شریف میں بات آئی کہ نہیں؟ یہ ان کا خاص جملہ تھا، دماغ شریف میں آپ کی بات آ گئی، یہ پیسہ کہیں جا کر لگا دو. اب وہ اللہ کا بندہ اصرار کر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، حضرت اس کو ٹھکرا رہے ہیں. یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دینے والا فقیر ہے اور لینے والا غنی ہے. دینے والا کیا ہے؟ فقیر کی طرح کہہ رہا ہے بار بار حضرت لے لو حضرت لے لو. حضرت کہا میں نے تجھے بار بار کہا مجھے ایک پیسے کی ضرورت نہیں. آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ وہاں سفر کے دوران کئی مرتبہ میرا ایک بھتیجا بھی ہے وہیں سے وہ فارغ ہے، اس نے کہا کہ میں بھانجا ہے، کہا کہ ماموں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ پیسے لے کر آ رہے ہیں اور یہ مدرسے والے واپس یہ پیسے اور دے رہے ہیں کہ آپ جا کر کسی اور مدرسے میں دے دو، یہاں بجٹ پورا ہو گیا. مال پر نظر نہیں تھی. پھر کیا ہوا؟ اب آگے کی بات جو اصل بات سنانا چاہ رہا ہوں اور اس پر میں اپنی بات کو ختم بھی کر دوں گا، وقت کافی ہو گیا ہے. وہ زبردستی کر رہا ہے، حضرت منع کر رہے ہیں. پھر اس نے کہا کہ یہ تو لینے کو تیار ہے نہیں، اب کروں تو کیا کروں، سبق ہو رہا ہے. پھر حضرت کو اور دوسری کتاب پڑھانی تھی. علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں جب حضرت نے ان کو بالکل ایک دم سختی سے منع کر دیا، اسٹرکٹلی منع کر دیا، تو یہ نکلا باہر اور طلبہ سے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کے جوتے کہاں ہیں، شوز کہاں ہیں؟ تو کسی طالب علم حضرت کے جوتے یہ ہے. اس جوتے کے اندر یہ لاکھوں کا چیک ڈال رہا ہے. جب حضرت سبق پڑھا کر باہر نکلے تو اندر دیکھا کہ کوئی یہ سنت طریقہ بھی ہے، یاد رکھنا. ایسے جوتے آپ پہنتے ہیں کہ جس کے اندر کسی موذی جانور، تکلیف دینے والے جانور کے اندر رہنے کا خطرہ ہو تو بائیں ہاتھ سے آپ جوتے اٹھائے، اس کو الٹا کرے، جھاڑے اور پھر آپ پہنے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، کہا کہ آدمی تکلیف سے بچ جائے. حضرت کے جوتے تھے، حضرت نے یوں کرا تو کوئی لاکھوں کا چیک باہر نکلا. پھر حضرت نے یوں ٹھوکر مار کر کہا کہ دیکھو بچوں، یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا، اسے دھکا دیتے ہو یہ تمہاری ٹھوکروں میں آئے گی، لیکن یہ آپ کے اور میرے لیے نہیں ہے. ہاں آپ ایسا نہ کرنا کہ کوئی آپ کو 1,00,000 2 لاکھ روپیہ ہدیہ دینے کے لیے آیا تو نہیں. ایک اللہ والوں کا ایک مقام ہوتا ہے. بہرحال خلاصہ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کمانے سے اسلام نے، قرآن نے، محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے کہ دنیا مت کماؤ، ملنگ بن جاؤ. بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، سب کا حق ہے اپنے اوپر، لیکن ایسی دنیا کماتے کماتے کہ بیوی اور بچے اور اولاد اور ماں باپ مزے اڑائے، اور ہم اللہ رسول کا حکم توڑ کر ہم قبر کے اندر اپنی آگ اور اپنی آخرت کو برباد کریں. اس دنیا کو کمانے سے منع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو پاکیزہ، حلال، برکت والی طیب روزی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حرام جہاں ہو، جس جگہ ہو، جس کے پاس ہو، اور جو مال میرے اور آپ کے لیے آخرت میں ہلاکت بربادی کا سامان بنے، اللہ ایسی دنیا سے میری آپ کی تمام مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے. اگلے 3 بدھ تک انشاءاللہ مولانا تشریف لائیں گے، اس لیے ہم نے اس سلسلے کو باقی رکھا. ایک تو مشکل سے، ایک تو اللہ نے توفیق دی ہے وہ بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، بیچ میں 3 بدھ چھوٹ جائیں گے تو سستی، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ دین کی بات ہم نہ سنیں. تو مولانا 3 بدھ تک انشاءاللہ درس حدیث دیں گے. چوتھی بدھ میں آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی تا دم حیات حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہمارے دوست ہیں حافظ اسماعیل صاحب، حافظ لال بختہ مسجد کے جو امام ہیں حافظ حنیف، ان کے بھائی ہیں. 25 سال، کتنے سال؟ 25 سال سے وہ لال پورہ مسجد کے امام رہے. کتنے سال؟ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 1 سال 2 سال 10 سال بھی مستقل امامت کرانا بہت مشکل مسئلہ ہے. 25 سال سے امامت کرا رہے تھے. پچھلے کئی دنوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہے. ابھی بہت زیادہ نازک حالات ہے، بولنا بھی بند کر دیا ہے. ان کے حق میں مجھے اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ان کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے. صحت تندرستی اللہ نے لکھی ہے، اللہ جلد سے جلد صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ کا فیصلہ اگر صحت اور تندرستی کا نہیں ہے، اللہ عافیت والی انہیں زندگی اور عافیت والی اور ایمان والی اللہ موت نصیب فرمائے. مرنا تو سب کو ہے. ہماری والدہ جب بہت بیمار ہوتے تو میں اپنے شیخ سے کہتا تو کتنی عمر ہوئی ہے، تو ہم کہتے کہ 70 سے زیادہ ہے. تو کہ اب ان کا تو جانے کا وقت ہے. اللہ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اٹھائے. بس ہم اللہ سے یہی دعا کرتے تھے، ہم اپنے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الہ العالمین، تیرے ہی تو بندے ہیں، تیرا نام لے رہے ہیں، تجھے اللہ کہہ کر پکار رہے ہیں، تجھے رب کہہ کر پکار رہے ہیں، تجھے رحمان کہہ کر پکار رہے ہیں، تجھے رحیم کہہ کر پکار رہے ہیں. اللہ تیرے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. اے اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ دے کر اللہ ہم اپنی غلط زندگی کی معافی مانگتے، ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت کر، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت کر، خصوصاً مسلمان کی، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی. اللہ ہماری مساجد، مکاتب، خانقاہوں کی، حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی، اللہ شاعر اسلام کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اللہ پوری پوری حفاظت فرما، ہر طرف سے ہر طرح سے حفاظت فرما. دعوت کے عظیم کام اور کام کے مراکز کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما. اللہ باطل تو ہر زمانے میں دندناتا پھرا ہے. اے اللہ ہر زمانے میں تو نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجا تھا. اے اللہ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجا تھا. آج کا فرعون اللہ اور فرعون کے ماننے والے تیرے نبی کے غلاموں کے خون کے پیاسے بنے ہیں. اللہ تیرے نبی کے غلاموں کے خون کے پیاسے بنے ہیں. اللہ تیرے نبی کے غلام کے خون کا ایک ایک قطرہ بڑا قیمتی ہے. اللہ تو حفاظت کر لے، اللہ حفاظت کر لے. اللہ باطل کی اسکیموں کو فیل فرما دے، ان کے آپس میں توڑ پیدا کر دے. اللہ ان کے آپس میں خلفشار اور انتشار پیدا کر دے. اے اللہ حق والوں کو حق پر جمع ہونا نصیب فرما دے، حق والوں کو غالب فرما دے، باطل کو مغلوب فرما دے. اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ نے پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کریں گے. اے اللہ ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما، کلمے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اپنی رضا والی، اپنی خوشنودی والی موت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض والوں کو قرضوں سے چھٹکارا عطا فرما،
قیدیوں کو رہائی عطا فرما، مقدمات میں پھنسے باعزت بری فرما، گھروں سے مفرور واسی کی شکلیں پیدا فرما۔ اللہ امت کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے، امت کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دے، امت کی بے علمی کو علم سے بدل دے۔ اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں تیرے بندے تیری بندیاں رات کے سناتوں میں منومن مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، کون کس حال میں ہیں، ہمارے ان میں عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین میں سے ہیں، قریب اور دور کے جاننے والوں میں سے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی متوقع ہیں، اس پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ اس مجمع میں کون کس حال میں جی رہا ہے تو جانتا ہے، تمام کی ضرورتیں کو پورا فرما دے اور تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔